بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام پارٹ 2، سورہ یوسف سے ماخوذ۔ ناظرین کرام، پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنی سازش کا شکار کر کے انہیں قید خانے بھجوا دیا تھا۔ اب آگے ناظرین کرام، جب نبی یوسف قید خانے میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی قید خانے کا حصہ بنے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کو خوابوں پر بھی عبور حاصل تھا اور ان کے قید کے ساتھیوں نے انہیں ایک معتبر، حنبل اور رحم کرنے والا شخص پایا تھا، اس لیے ان سے ہی تمام معاملات ان کے ساتھی پوچھتے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ زبردست طاقت والا؟ اے میرے ساتھیوں، سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی عبادت کرنا ہمارا فرض ہے۔ تم سب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کرنا۔ یہی دین درست ہے اور یہی دین ملت ابراہیمی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتلائی اور کہا کہ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو یہاں سے جلد رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوش نوش کر کھا جائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اور میرا کام کرے گا اور میرا پیغام بادشاہ تک پہنچائے گا، اسے شیطان نے برخلا دیا اور بادشاہ سے اس نے یہ ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام یوں کئی اور سال قید خانے کا حصہ بنے رہے اور قید کاٹتے رہے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازہ فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں بالکل ہری ہری ہیں اور دوسرے 7 بالکل خشک ہیں۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس پر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ تب اسی قید خانے کے بندے کو جو قید خانے سے چھوٹا تھا اسے ایک دم یاد آیا کہ ایک بہت ہی سچا آدمی قید خانے میں پڑا ہے، وہی آپ کی خواب کی تعبیر بتلائے گا۔ وہ فوراً قید خانے روانہ ہوا اور وہاں آ کر کہا کہ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ اے سچے یوسف، یہ خواب ہے جو بادشاہ سلامت نے دیکھا ہے، اور مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے تاکہ میں بادشاہ سلامت کو بتا سکوں۔ نبی یوسف اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ تمہارے بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال تک لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کے تھوڑی مقدار کے علاوہ۔ تم تمام کا تمام غلہ بچا کر رکھنا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط سالی کے آئیں گے اور اس غلے کو استعمال کیا جائے گا جو غلہ بالیوں سمیت بچا کر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کے جو سال آئیں گے اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اس میں تم خوب غلہ بانی کرو گے۔ جب بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو اپنے ہر کارے کو کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ معلوم تو کرے کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے
جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور مجھے رسوا کیا تھا۔ ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا تو میرا پروردگار ہی ہے۔ بادشاہ نے تمام عورتوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حقیقی واقعہ دریافت کیا کہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ حقیقی واقعہ کیا ہے کہ جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو بہکانا چاہتی تھیں۔ تب ان عورتوں نے بھی ایک عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اپنے کیے کا اقرار کیا کہ معاذ اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی تھی۔ اور پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اسے تو میں نے ہی ورغلایا تھا اور یقیناً یوسف تو سچوں میں سے تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سب کے پیچھے میرا مقصد سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بیوی سے خیانت نہیں کی تھی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے کبھی چلنے نہیں دیتا۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی ہے جو مجھ پر رحم کرتا ہے۔ یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا ہے اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف، آج سے آپ ہمارے اس محل میں عزت دار اور امانت دار رہیں گے۔ یوسف نبی نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا دیانت دار ہوں۔ اور پھر اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہیں سہیں، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا ثواب کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ کچھ دن کے بعد ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ لوگ یہ جان سکیں کہ کیا نبی یوسف کبھی اپنے باپ اور بھائیوں سے مل بھی پائے یا نہیں۔ یہ جاننے کے لیے دیکھیے پارٹ 3۔ اگر آپ لوگ بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ جزاک اللہ۔